بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. یہ بھی ہمارے حیدرآباد کے طلباء حفظ میں سے ایک ہیں، شیخ عبدالرحمن غالباً. الحمدللہ حبیب جانی صاحب بھی موجود ہیں، تو بلا تاخیر حبیب جانی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ نعتیہ کلام پیش فرمائیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیدار کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اچھا بچے کا فون ہے پھر بھی دیدار ہو جاتا. چلیے نعت شریف پیش ہے کہ تقدیر بدل دیتی ہے انسان کے سر کی، مٹی بھی عجب چیز ہے سرکار کے در کی. آقا نے میرے منزل خوفین جو سر کی، دنیا پہ کھلی عظمت کچھ مثل بشر کی. سبحان اللہ. بے نبی جھکتا ہے اللہ کے آگے، خالق کو ضرورت نہیں ایسے کسی سر کی. سبحان اللہ. پرواز تقیل کو ہر ایک نعت کی خاطر، رفتار ملا کرتی ہے جبریل کے پر کی. سبحان اللہ. وہ سایہ رحمت میں چلا آیا خدا کے، سرکار جسے چھاؤں ملی آپ کے در کی. سبحان اللہ. اور سب سوکھ گئے زخم حوادث میرے دل کے، سب سوکھ گئے زخم حوادث میرے دل کے، ذکر شہ والا میں زباں میں نے جو تر کی. سبحان اللہ. مقطع پیش خدمت ہے. تھوڑی سی بھی مل جائے اگر قربت نعلین، تھوڑی سی بھی مل جائے اگر قربت نعلین، اکبر وہی معراج ہے ایمان بشر کی. سبحان اللہ. اکبر وہی معراج ہے ایمان بشر کی. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. علامہ مشتاق احمد اشرفی صاحب اگر آپ موجود ہیں کلام سے مستفید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تضنیم. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی صرف پڑھانے والے نہیں پلانے والے ہیں. جب میں نے ان کی تضنیم پڑھی اور سنی تو لگا کہ حقیقت میں الحمدللہ یہ پڑھانے والے نہیں بلکہ پلانے والوں میں سے ہیں، اور آپ بھی ان کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں. تو ان کی تضنیم اور اعلیٰ حضرت کے کلام پر جو میں نے باندھی ہے 3 اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا اللہم صلی وسلم علیہ. ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا اللہم صلی جانے، وسلم ان کی علیہ. اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا اللہم صلی وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علیہ. نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہم صلی وسلم علیہ. وہ لوگ جو اس وقت آن لائن ہیں اور سن رہے ہیں جو غیر سادات ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہوں کہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اولاد غوث اعظم ہیں، جن کے رگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے. وہ دربار رسالت میں اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیں.
سید ہو کر کے وہ اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں. ہم تو غیر سید ہیں. اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی ایمان پر سلامتی عطا فرمائیں. آمین یا رب. کہتے ہیں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے اللہ اللہ بحال. اللہم یہی صلی وسلم طفلی علیہ. و جوانی کے بتائے محو سال. کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلی و جوانی کے بتائے محو سال. اب بڑھاپے میں خدا را یوں در سے آمین یا رب. ٹال تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ اللہم صلی ڈال. وسلم علیہ. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاید تیرا. ابھی اللہم معذرت صلی خواہ ہوں کہ وسلم کل علیہ. آپ نے جو ہے مقرر ارشاد کا لفظ استعمال فرمایا, میں نے وہ سنا نہیں. ہمارے گھر میں مجھے کہا کہ حبیب یہ کہہ رہے تھے, میں کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں فوراً جو ہے اپنا مائک میوٹ کیا. دعاؤں کی کوئی مذائقہ نہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر وجميع معزز حاضرين سامعين وناظرين الكرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مشتاق صاحب ہمارے کلام کو طرز دینے میں بڑے ماہر ہیں. یاد ہے کہ ہمارا کئی مرتبہ قیام بلگام کے دوران بھی بعض کلام کی طرز کے لیے محنت کر کے جو ہے دوسروں کو بھی طرز بنا کر دیتے تھے. اور یہ کلام پیر نصیر صاحب کا حبیب جانی صاحب قبلہ کی زبان سے بارہا ان کے منفرد انداز تحت میں سنا ہے اور ہمیشہ اسی کو سنتے رہے تھے. اور ان کے علاوہ ہمارے برادر عام حبیب مصطفیٰ بن حسن العیدروس حفظہ اللہ, وہ بھی اپنے انداز تحت میں اپنے زوردار انداز تحت میں پیش کرتے. وہ مزے لیے تھے. اس کا کبھی لحن میں اس کو سننے کا موقع نہیں ملا تھا. چلیے الحمدللہ کافی اچھے انداز سے آپ نے پیش کیا. اور روزانہ یہ بالخصوص سماعت نعت ہمارے دو احباب کی طرف سے وہ شاداب کر رہی ہے دل کو روح کو, الحمدللہ. اور حبیب جانی صاحب کا تو فیضان نعت ہندوستان سے نکل کے امریکہ تک بولتا ہے. تو
الحمدللہ ہم روزانہ ان کی محنت اور ان کے اس فیضان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، براہ راست سننے کا مزہ اور ہے. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد ہمارے ایک اور ایک عزیز ضیاء الدین اشرفی صاحب اللہ حفظہ، وہ بھی موجود ہوئے ہمارے ساتھ، شریک درس ہیں. اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے آپ کا بھی وقت آ رہا ہے. چلیے الحمدللہ. بلکہ آج آپ نظر نہ آئے تو آپ کو میسج کرنے ہی والے تھے کہ یہ کیا ناراضگی ہے. چلیے الحمدللہ. کافی اچھی جو ہے نا ابتدا ہوئی، اور ریاض صاحب سے پھر سے معذرت چاہتے ہیں کہ ابتدائیہ کے لیے وقت 20 سے 25 منٹ پہنچ گیا، کیونکہ وہ ہمارے مینٹور ہیں یہاں، اور یہ سب چیزوں کو، سب کی سہولیات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کی طرف سے بات کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی اپنی تو کوئی بات نہیں، ان کو تو ہم رات بھر بھی جگا سکتے ہیں. تو معذرت چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے ان تمام سے جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. سیدی و سندی شیخی و مرشدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ باتیں نثر میں کم رہ جاتی ہیں وہ اشعار پوری کر دیتے ہیں، اور اشعار ان واقعات کا خلاصہ ہیں جو اس کے پیچھے ایک شعر کو اگر سمجھانے بیٹھ جائیں، کھولنے بیٹھ جائیں، تو اس کے اوپر کئی باتیں نکل جاتی ہیں، اور کئی احادیث اور قرآن کے دلائل اس کے اندر موجود ہو جاتے ہیں، کئی تفاسیر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، عقائد کی کتابیں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ خاص طور پہ پیر نصیر صاحب جیسے اور مفسر قرآن حضرت معیز الدین قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حیدرآباد کے بہت بڑے معروف معناز بزرگ ہوئے، اور اسی طرح حضرت خواجہ شوق علیہ رحمت و رضوان، ایسے برگزیدہ نعتگو شعراء نے جو خاکہ کھینچا ہے، اور وہ جو کمال ہے ان کا کہ حدیث اور قرآن کی بڑی بڑی باتیں صرف ایک مصرے میں، ایک شعر میں ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی دل کو لگتی ہیں، تو شاید اس لیے بھی تھوڑا اس کو سننے میں لطف آتا ہے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہوئے فاتح کی شان کے ساتھ میں جب داخل ہو رہے تھے حرم مکہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت گو شعراء کو جو ہے نا آگے رکھا تھا قافلے کے، کہ وہ نعتیں وہ فتح کی شان میں مصرے کہتے چلے جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا؟ فرمایا کہ اشعار لوگوں کے سینوں کے اندر تیر کا کام کرتے ہیں، کہ تیر کی طرح دھس جاتے ہیں. بیان تو بیان ہی ہے، البیان سحر، حضور کا فرمان، بیان جادو کی طرح ہے، میجک کی طرح ہے. تو لیکن اشعار کی پھر ایک الگ اہمیت ہے. الحمدللہ انہی چند الطاف کے ساتھ شاید ہمارے ساتھ ہم مولانا محمد ذاکر محی الدین قادری صاحب موجود ہیں غالباً، جو ہمارے حیدرآباد میں ایک خطہ ہے، اور وہاں کے غرباء کے لیے خاص طور پہ ایک مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسہ شاہ جیلاں. غرباء ہی نہیں، اچھے گھرانے کے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جیسا کہ ہمارے وقت کا المیہ ہے کہ اچھے گھر کے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے لوگ، جو غریب ہوتا ہے اسی کا بچہ جو ہے نا مدرسہ جاتا ہے.
تو پتہ نہیں یہ کیا ذہنیت ہے. تو الحمدللہ اگر وہی غالباً وہی ہیں ہمارے ساتھ تو ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ بہت اچھے عزیز ہیں ہمارے اور بڑی تکالیف کے ساتھ میں للہیت کے لیے مدرسہ چلا رہے ہیں. اگر احباب میں سے کوئی ان کا تعاون بھی کرنا چاہیں تو ان کے ڈیٹیلز آپ ہم آپ کو میسج کر سکتے ہیں. مدرسے کے ڈیٹیلز اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہم آپ کو شیئر کر سکتے ہیں. ہم نے کل کی گفتگو جو ہے اس پر ختم کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے حسد کی بات کی تھی وہ حسد صحیحہ کے تعلق سے اور حسد مجازی کے بارے میں کہ جس کو ابھی ہم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید اپنی علمی قابلیت دکھانے کی وجہ سے یا نہیں معلوم کہ ہم شاید تھوڑے مشکل الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں. تو اردو کے کبھی کبھی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں تو ہم ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اس کا سینونیم بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو جو احباب سن رہے ہیں جن کی اردو میں جو ہے نا ہاتھ تنگ ہے جن کا تو یا اردو کے لیے they are having a tough time so کیا ہم اسی کے ساتھ میں بعض وقت اردو کے اور آسان لفظ بھی کہہ رہے ہیں اور کبھی کبھی اس کے ساتھ آسان لفظ کے ساتھ ساتھ پھر اس کی انگلش میں بھی کہہ دے رہے ہیں. تو پریشان مت ہوئیے, آپ اس کے بعد فالوئنگ ورڈ کو سن لیجیے. اگر کوئی پھر بھی رہ جاتا ہے تو آپ ان کے تعلق سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کا کیا معنی ہے تاکہ آپ کو مفہوم صحیح ہو جائے. تو مجازی حسد ایسا حسد جس کو جائز قرار دیا گیا ہے, جس کی حلت رکھی گئی ہے اسلام کے اندر, اس کو عام الفاظ میں رشک کہیں تو بہتر ہوگا. اور عربی میں حسد ایسے حسد کو غبطہ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے ذکر کر لیا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور امام الحداد ذکر کرتے ہیں علماء کے فضیلت میں. کہتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادنى رجل من اصحابی, کہ ارشاد گرامی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علماء کی فضیلت, ایک عالم باعمل کی فضیلت میری امت میں یوں ہے کہ میری امت کے ایک عابد و زاہد شخص جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے, اس کے اوپر ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ جیسا کہ میری فضیلت میرے صحابہ کے اندر ایک ادنا صحابی کے اوپر بھی جو میری فضیلت ہے, تو وہ فضیلت ایک عالم کی عبادت گزار پہ ہے. یعنی کہ حضور نے یہ ادنا صحابی کے مقصد یہ تھا ذکر کرنے کا کہ ایک ادنا صحابی کہ جو علم میں کم ہو, جو تقوی میں کم ہو اور عبادت میں کم ہو, لیکن صحابی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے حالت ایمان میں دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادنا صحابی کی مثال ایک عابد کے ساتھ میں دی. عابد عبادت گزار شخص جو امت میں عبادت گزار کہلائے, رات بھر ہزار رکعتیں پڑھے, دن کو نمازیں پڑھے, نوافل ادا کرے اور وغیرہ وغیرہ, عبادت میں اس کا دن کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے, وہ عبادت گزار اور ایک ادنا صحابی. حضور نے اس کی مثال عابد کی ایک ادنا صحابی کے ساتھ میں دے دی. یعنی کہ صحابی کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک ادنائیت میں وہ مثلیت ہے. کہا کہ ایک عبادت گزار اس صحابی کی طرح ہے کہ جو میرے صحابہ کے اندر جو بہت مضبوط صحابہ جو علم میں, جلال میں, کمال میں, فضیلت میں بڑے بڑے ہو گئے, تقوی میں, پرہیزگاری میں بڑے بڑے ہو گئے, یہ تو بڑے ہیں ہی, ان کے اوپر تو میری فضیلت ہے ہی, لیکن ایک ادنا پہ جیسی میری فضیلت ہے
ویسی ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ہے میری امت کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ علم عبادتوں کے اوپر بھی اتنا فوقیت رکھتا ہے کہ علم ایک عبادت ادنا شے ہے، اور علم جو ہے اتنی اونچی شے ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کی طرح ثابت کیا اور اپنی طرف اس کو منسوب کر کے ثابت کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت بتانا چاہتے ہیں اس کا مزید افشا، اس کا مزید خلاصہ آگے کی روایت میں بھی ہو سکتا ہے۔ وفی روایت اخرى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آیا ہے کہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت میری امت کے عبادت گزاروں پہ، امت کے عام شخص نہیں، امت کے عام شخص بھی نہیں، امت میں جو عبادت گزار ہیں ان کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسا 14ویں رات کا چاند ہو اور ستاروں سے بھرا آسمان ہو، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح چاند کی چمک دمک ستاروں کی چمک دمک پر حاوی ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کی، اس طرح عالم کی فضیلت میری امت کے عبادت گزاروں پہ ایسی ہے، تو عام لوگوں پہ کیسی ہے یہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے علماء کو عطا کی، ذی علم کو عطا کی۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جو جس کو آپ نے اپنی سنن میں، اور ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا کہ یہ فضیلت والے علماء ہیں۔ فَإِذَا كَانَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مع أن العابد لا يخلو من علم بعبادته ولولا ذلك لم يسمى عابدا فكيف يكون فضل العالم على الجاهل۔ وہی فرماتے ہیں امام الحداد کہ جب ایک عالم کی فضیلت، جب بھی اب ہم عالم سے صرف علم والا مراد نہیں ہوگا، علم سے مراد وہ شخص بھی ہوگا کہ وہی شخص ہوگا کہ جو علم میں اپنے ساتھ عمل رکھتا ہو۔ بلا عمل اگر کوئی عالم ہے تو وہ صحیح نہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری امت کے عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے، تو اتنی ایک عبادت گزار پر اتنی بڑی ہو سکتی ہے، تو پھر سوچئے کہ ایک جاہل کے اوپر اس عالم کی فضیلت کیا ہوگی۔ ایک عبادت گزار کو عبادت گزار تبھی کہا جاتا ہے جب اس کی عبادتیں عام لوگوں سے حد سے زیادہ بڑی ہوں، حد سے زیادہ ہوں، اور اس کی کثرت اتنی ہو کہ جس کو ہم محدود نہ کر سکیں یا جس کا ہم شمار نہ کر سکیں، تو اللہ کے نزدیک وہی عبادت گزار بنتا ہے۔ تو وہ عبادت گزار پر عالم اتنا فضیلت رکھتا ہے کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اگر وہ ستارے ہیں تو وہ عبادت گزار لوگ اگر ستاروں کی طرح ہیں تو یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کی بھی بات کر دی، تو کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نے اپنی طرف نسبت کر کے اگر کسی کی فضیلت ظاہر کی ہے، تو پھر وہ طبقہ علماء کتنا بڑا طبقہ ہے، ان کی اہمیت کتنی ہے، اس کو غور کیا جائے۔ وفضائل العلم وأهله لا تحصى وكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح مشهورة معروفة في ذلك، والكتب المشحونة بها أعني بفضائل العلم والعلماء۔ کہ یہاں بھی فرمایا کہ جب فضیلت ہے علم اور علماء کی جو ہے نا اتنی زیادہ لا تعداد ہے، علماء کی اور اہل علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔
لا تحصى. فرماتے امام الحداد کہ ان کا احاطہ کرنا یا ان کو گننا یا ان کو شمار میں لانا وہ فضیلتوں کو ناممکن ہے. تو جب یہ ناممکن ہے کہ اتنی فضیلتیں ہیں ان کی، اور وہ کتاب اللہ سنت رسول ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یعنی کہ حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ اتنا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ جو ہے نا اس کو کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ایک نئے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آثار سلف پہلے ہمارے جو بزرگ ہو گزرے، ہم سے پہلے کے جو لوگ ہو گزرے، بزرگان دین ہوئے، علماء ہوئے، صلحاء ہوئے، تو ان کے اقوال میں بھی اتنی کثرت ہے علماء کی فضیلت کے بارے میں کہ جس کے بعد ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم علم اور علماء کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کو ایک ایسا ٹاپک سمجھ کر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے لیے کہ اس کے لیے دلیلیں قائم کرنا پڑے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے. نہیں، علماء کی فضیلت ایسی عیاں ہے جیسا کہ سورج جو ہے ضحیٰ کے وقت جس طرح روشن ہوتا ہے، تابندہ ہوتا ہے، جس طرح چاشت کے وقت کا سورج کو دیکھیے آپ، جس طرح روشن و منور ہوتا ہے، اس کی روشنی کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی روشنی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. ویسا ہی عالم علم اور علماء کی فضیلت کا ہے کہ ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے روشن ہیں. قال علی رضی اللہ عنہ العلم خیر من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال. اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکم میں سے بڑی حکمتیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین میں سے اب خود باب مدینۃ العلم کی زبانی علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت یہ سنیے کہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں العلم خیر من المال. علم مال سے بہتر ہے، مال سے بہتر چیز ہے. اور انسان اس بہتری کو سمجھ جائے تو بہت زیادہ اس کے لیے خیر لکھی جائے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، اور والعلم یحرسک، اور علم انسان کو بچاتا ہے. وانت تحرس المال، جبکہ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پیسے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں والعلم یزید بالانفاق والمال ينقص به والعلم حاکم والمال محکوم علیہ. کہ فرماتے ہیں انسان تو یہ کرتا ہے کہ مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. انسان جو چیز انسان کو بچانا چاہتی ہے انسان اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا اور اس سے دور بھاگتا ہے، اور صرف ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلی گفتگو میں ہوا، جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسی کو چاہتا ہے اور اسی کو جمع کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے محافظت کی کوششیں کرتا ہے کہ کیسا اس کو محفوظ رکھوں، کیسا بچا کر رکھوں مال کو. لیکن کیا ہے کہ علم کی خاصیت یہ ہے کہ جب تم اس کو خرچ کرو تو علم بڑھتا ہے. جو کچھ تمہیں پتا ہے تم اس کو سناؤ گے، آگے پھیلاؤ گے تو اتنا ہی علم تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. علم کے ذرائع بڑھیں گے، علم اور بڑھے گا. لوگ کیا کرتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں علم کو، اکابر کی کتابوں کو، بزرگان دین کی کتابوں کو بچا بچا کر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ریزنز ہیں. اب اللہ نیتوں کو بہتر جانے. وہ خود ہمارے قریب میں ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی گزرے کہ
اکابر کی کتابیں ہیں، لوگ دینا نہیں چاہتے، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں یا کتابیں خراب ہو جاتی ہیں. یا جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھو تو پھر نااہلوں کے ہاتھ میں کتابیں پہنچ جاتی ہیں، اور وہ نااہل اس کتاب سے نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا دیکھا یہ گیا کہ انہوں نے خود تو اس سے استفادہ نہیں کیا، وہ کتابیں لے گئے اور کوڑیوں کے دام پر بازاروں میں بیچ دی. چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی صلاحیت والا اس کتاب کو چاہتا ہے کہ اس سے کچھ استفادہ کرے، تو اگر وہ اس سے استفادہ کرتا تو وہ دینے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا. وہ دینے والا اگرچہ اس کے علم میں اگر فائدہ نہ بھی ہو، علم اس کا نہ بھی بڑھے، تو کیا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذریعہ بنا دیتا کہ جب تک بھی اس باصلاحیت شخص سے اس علم کا فائدہ پہنچے، اور اس علم سے فائدہ اٹھانے والوں سے پھر آگے چل کر وہ علم آگے بڑھتا جائے، تو وہ شخص جس نے محض کتابیں دی ہیں، تو محض کتابیں دینے والا بھی اس ثواب عظیم کے اندر حصہ دار بن جاتا ہے. نہ اس علم پڑھانے والے کے علم میں کے فائدے میں سے، نہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی کمی ہوتی، نہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی کمی. یہ دنیا کا شعر نہیں ہے کہ جس میں اگر ہم حصہ کریں گے تو کم ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر و ثواب دیتا، اس کو بھی وہی اجر و ثواب دیتا. اور یقین مانیے کہ جو علم آخرت کے قریب اٹھا لیا جائے گا، اس کی شکلیں یہ ہیں کہ یا تو وہ علماء اٹھا لیے جائیں گے کہ جن کے پاس میں سے علم ہوتا، یا پھر ان علماء کی وراثت جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں اس طریقے کے ساتھ ناپید ہو جاتی ہیں کہ ایسوں کے ہاتھ میں لگتی ہیں کہ جن کو قدر نہیں ہوتی، یا ان کو پڑھنا نہیں آتا یا پڑھانا نہیں آتا، نہ وہ اس کو طباع کروانا چاہتے ہیں، نہ اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا وہ کیا ہوتی ہیں، ویسے ہی ناپید ہو جاتی ہیں. ہمارے سادات بعلویہ میں خصوصاً ان کا بڑا ذخیرہ ایسے ہی ضائع ہوتا چلا گیا. کیوں کہ ہمارے پاس یہ ہوا کہ چونکہ نسلیں یہاں پہ پیدا ہوں، آگے وہ ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اولادیں کم عمر رہ گئی، بچے تھے کہ والدین کا انتقال ہو گیا، اکابرین کا انتقال ہو گیا، اور بچے جو ہے بہت چھوٹے تھے. تو اب ان کی تولیت، ان کی نگہداشت، ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں جو غیر عربی ماحول میں عرب کی نسلیں پلی بڑی. تو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات بنے، لیکن میں اس کو بڑا ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ یہ میری تحقیق کے مطابق میں نے اکثر کو یہی دیکھا کہ جن کی اولادیں کم عمر رہ گئی تھی تو والدین کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا، اور والدہ یا تو ہندی تھی یا پاکستانی تھی یا جو بھی اپنے مقام پر تھی، جہاں بھی ہو، ان کے ساتھ یہی ہوا کہ عربی نہیں سیکھ سکے. تو ان کی جو میراث تھی، جو ان کی کتابیں تھیں، ان کے نادر اقوال تھے، وہ ناپید ہو گئے. جیسا کہ اب امام الحداد کا کام دیکھیے، وہ محفوظ اس لیے رہا کہ وہ اپنے ہی مقام میں رہا. سیدنا حبیب شیخ بن عبداللہ العیدروس، سیدنا عبداللہ بن شیخ العیدروس، سیدنا حبیب علی بن عبداللہ العیدروس، سیدنا احمد بن شیخ العیدروس، اور سیدنا احمد بن عبداللہ العیدروس، سیدنا حبیب محمد بن عبداللہ العیدروس، یہ تمام صورت میں بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. حبیب مصطفیٰ العیدروس، اور اسی طرح حبیب احمد بن علوی العیدروس حیدرآباد میں 400 سال پہلے مدفون ہیں. 400 سال پہلے قطب شاہی دور میں آئے تھے. پھر سیدنا حبیب جعفر الصادق العیدروس، اور جو یہ بھی صورت میں ہے. اور پھر حبیب عبداللہ العیدروس بھی صاحب بیجاپور، پھر حبیب حسین بن احمد العیدروس، اور حبیب عبداللہ بن احمد العیدروس، اور لچان میں ان کی مزار ہے، ہم وہاں پہ بھی گئے تھے. حبیب علوی بن احمد العیدروس، یہ اوپلدینی ایک مقام ہے، وہاں پہ بھی جا کے ہم نے زیارتیں کی. وہ ہیں حبیب جعفر الصادق بن عبداللہ السقاف، یہ ہیں. اور حبیب علوی باروم ہیں،
ہے مصطفیٰ بروم ہیں، اور اس طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں. سیدنا حبیب عیدروس بن حسین نحم اللہ عیدروس ہیں، سیدنا حبیب عبداللہ حبیب عیدروس بن عبداللہ العطاس ہیں، اور بہت 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 بڑے بڑے نام. حبیب حسین بلفگی، حبیب ابوبکر بن حسین بلفگی، حبیب عبد الرحمن بلفگی، حبیب عبد الرحمن العیدروس. کتنے نام لے، بڑے بڑے اکابر ہوئے. پھر کیرلا میں بے شمار کتابیں نہیں ہیں، کیا ہوگی، کتابیں کہاں چلے گئی. حبیب شیخ الجفری، ان کی کتابیں، ٹیپو سلطان کے پیر و مرشد، اور اس طرح بڑے بڑے اکابری. تو ناپید کیوں ہوتی ہیں؟ کہ جب کچھ ہمارے اپنوں کی خامی ہو جاتی ہے، کچھ حالات ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کا حصہ کیا ہے؟ کہ علم کے اندر خیانت ہے اگر یہ کوئی اپنے ساتھ وہ مواد رکھتا ہے اور اس کو طباع نہیں کرواتا یا ان کے ہاتھ نہیں دیتا ہے کہ جن کے پاس قدر ہو. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہم اپنے بزرگوں کی چیز لینے چلے جائیں تو بعض وقت ایسا ہو گیا کہ ہمارے اپنوں نے جن کو بھی علم والا سمجھ کر یا جن کے اوپر بھی بھروسہ کر کے اپنا سامان اپنا سرمایہ دیا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں نے ان کتابوں کو رکھ لیا اور اپنا مفاد کے لیے استعمال کیا. اور ایسے ایسے جہلا ہیں کہ پی ایچ ڈی کے نام پر ہم نے دیکھا کہ ان کو صحیح سے ایک خطے کا نام نہیں معلوم، پی ایچ ڈی کر لی اور سارا کا مواد ہمارے بڑوں کی کتابوں سے اٹھایا. اور جب ہم نے ان کو کہا کہ صرف کاپی دیجیے، ہمیں اوریجنل نہیں چاہیے، آپ جیروکس کروا کے دیجیے، ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں درد ہے اپنے بڑوں کی تکالیف انہوں نے جو اٹھائی ہوں گی، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مجبوریوں کے ساتھ میں انہوں نے وہ ساری چیزیں طے کی ہوں گی. لیکن جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ نااہل لوگ ہمیں اپنے ہی بڑوں کی چیز دینے سے منع ہو جاتے اور جھوٹ کہہ دیتے ہیں یا کئی باتیں ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ کے پاس میں جواب دینا ہوگا ایسے لوگوں کو جنہوں نے وہ خزانے، ان کے علوم کے نوادرات کو چھپایا اور لوگوں کو محروم رکھا اس سے. اکابرین نے لکھا تو ان کا منشا لکھنے کا ایک ہدایت تھی، لوگوں کو آگاہ کروانا تھا، لوگوں کے لیے سرمایہ دینا تھا. ایسا کرتے چلے گئے. والکتب، سیدنا علی فرماتے ہیں علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، یزید بالانفاق، جتنا خرچ کرو بڑھے گا. والمال ينقص به، اور مال کیا ہے، جتنا خرچ کرو کم ہو جاتا ہے. مال بے وفا ہے، جمع کرو پھر بھی بے وفا، خرچ کرو پھر بھی بے وفا. تو علم کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو بڑھتا ہے اور جو آپ کو بچاتا ہے، یا مال کو حاصل کرنا ہے جو کبھی وفاداری نہیں کرنے والا، نہ کبھی آپ کے پاس میں ٹکا رہے گا، نہ پھر وہ آپ کے خرچ کرنے سے بڑھے گا بلکہ کم ہی ہوتا جائے گا. تو اسی چیز کے پیچھے کیوں اپنا وقت ضائع کریں. والعلم حاکم، فرماتے ہیں کہ علم حاکم ہے، وہ رولر ہے. علم حکومت کرتا ہے، جبکہ مال محکوم چیز ہے. مال، پیسہ، جائیداد، اس کے اوپر لوگ حاکم بن جاتے ہیں، لیکن علم کے اوپر کوئی حاکم نہیں بنتا. علم ہمیشہ حاکم رہتا ہے، علم ہمیشہ رولر رہتا ہے، علم ہمیشہ سب کے اوپر. اور کوئی علم کو کلی طور پر حاصل نہیں کر سکتا. فوق ذی علم علیم، اللہ نے فرمایا ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے علیم کو رکھا ہے، اس سے زیادہ جاننے والے کو رکھا.
کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں زیادہ علم والا ہوں تو اس کے اوپر ایک اور صدا آتی ہے کہ ہاں میں تیرا استاد ہوں، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس استاد جب دعویٰ کرے کہ میں علیم ہوں تو اس کے اوپر ایک اور ندا آتی ہے کہ نہیں، تو مجھ سے پڑھا ہے، میں تیرے سے زیادہ علیم۔ وہ جب دعویٰ کرے کہ میں علیم ہوں، اس کے اوپر جو اس کا استاد ہوتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زیادہ علیم۔ سیدنا خواجہ محمد الحسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ علیم ہیں تو صدائی کہ نہیں؟ ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا چراغ دہلی نصیر الدین فرماتے ہیں کہ میں زیادہ علیم۔ ان کے پاس کہا گیا کہ وہ زیادہ علیم ہیں تو نہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ زیادہ علیم۔ ان سے دیکھا گیا کہ وہ علیم ہوں گے تو نہیں، دیکھا کہ نہیں، ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین زیادہ علیم ہیں۔ بابا فرید الدین کو دیکھا گیا کہ وہ زیادہ علیم ہوں گے تو نہیں، ان سے زیادہ علیم خواجہ بختیار کاکی ہیں۔ ان سے زیادہ علیم دیکھا جائے تو ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند نائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معین الدین حسن سنجری حسینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ ان کے اوپر ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ان کے اوپر جائے۔ اس طرح ایک ہر علیم کے اوپر ایک علیم بیٹھا ہے، ہر ایک علیم کے اوپر ایک علیم بیٹھا ہے۔ کوئی علم کے اوپر ایک اور علم حاکم ہے، ایک علم کے اوپر ایک اور علم حاکم ہے، لیکن علم کو کوئی محکوم نہیں کر سکا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیم الخلق کے پاس میں پہنچے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علیم شخصیت کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ علیم ہیں؟ تو ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے حبیب جس نے آپ کو تعلیم دی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہ خدا ہے کہ جس نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اس خدا سے پوچھا جائے اے خدا کیا تیرے بعد بھی کوئی علیم ہے؟ تو جس نے علم کو پیدا کیا اس کے اوپر کوئی علیم نہیں، سوائے اس کے علم کو بھی محکوم کوئی نہیں کر سکتا۔ علم ایسی شے ہے کہ علم حاکم ہی حاکم ہے، اس کو کوئی محکوم نہیں کر سکتا۔ علم cannot be ruled. علم is always a ruler. Knowledge is always a ruler. اس کو یاد رکھا جائے۔ ہمارے وہ نوجوان اور کم عمر طلباء بھی موجود ہیں، وہ یاد رکھیں یہ باتوں کو یاد رکھیے۔ علم سے دور مت بھاگیے۔ کھیل کود تماشے میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا علم میں رکھا۔ کھیلیے، ضرور وقت دیجیے، ضرور اپنی دوسری چیزوں کے ایکٹیویٹیز کے اندر آپ وقت دیجیے، لیکن علم کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ تو معمولی کتے کی اگر رنگ و نسل کے بارے میں پتہ کرنا ہو، اس کی طرح طرح کی بیماریوں اور اس کی طرح طرح کی گندگیوں کے بارے میں معلوم کرنا پڑے کہ جس سے ناپاکی پیدا ہوتی ہے، پوچھے سیدنا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے کہ کتے کے بارے میں اگر کسی سے سیکھ لیا تو اس کے ادب میں کھڑے رہ گئے تھے، تو اس کو بھی ادب کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے بھی ادب سیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی ایک علم ہوتا ہے، اور کتے کے بارے میں بھی جاننا ہو تو وہاں پر بھی بہت ساری مسائل آ جاتے ہیں۔ تو علم کبھی ختم نہیں ہوتا، علم کو حاصل کیا جائے، مگر پڑھے بغیر علم کے آپ چاہے کچھ بن جائیں، چاہے کچھ کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ چاہے کتنے مال والے بن جائیں، کچھ فائدہ نہیں۔ علم کبھی وفا نہیں کرنے والا، مال کبھی، دنیا کبھی وفا نہیں کرنے والی۔ علم ہوگا تو آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمِلْ بِعِلْمِهِ مَسْلُوبُ الْفَضِيلَةِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَرُّ بِمَا وَرَدَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَيُوهِمُ نَفْسَهُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَقَدْ ابھی فرماتے ہیں
سیدنا امام الحداد کہ جب یہ سب چیزیں آپ نے سن لی، یہ فضائل سن لیا، فضیلتیں سن لی اور سیدنا علی کا قول سن لیا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ عالم جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کو ان فضیلتوں میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا پڑھ لے، کتنا پڑھ لے۔ ہمارے وہ طلباء جو مدرسہ جاتے ہیں، آ کر اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے اوپر بیجا طور پر غیر اخلاقی حرکات کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ طلباء جو لیس ہیں اور جو علوم دنیاوی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس بھی اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اور انہیں علم نے آداب نہیں سکھائے، انہیں علم نے کیریکٹر نہیں سکھایا، تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ علم سے فرار حاصل کر لیے، لیکن آپ ہوش اختیار کریے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ چاہے مدرسے میں جا رہے ہیں، کئی ایسے مدرسے والوں کو دیکھا کہ آج کل کی یہ بھی برائی ہے، یا کیا کیا کہا جائے۔ یہ بات بڑی صادق آتی ہے کہ سیدنا حبیب ابی بکر، استاد گرامی سیدنا حبیب ابی بکر العدنی المشہور ارشاد فرماتے ہیں، ایک آپ دوران درس ایک مقام پر ارشاد فرماتے تھے کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب جو ہمارا یہ دور ہے، یہ جاہلیت ثانیہ کا دور ہے، یعنی ایک وہ جاہلیت کا دور کہ جو نبوت سے پہلے کا زمانہ، یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے جو جہالت تھی عرب میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان کے بعد، تعلیم و تربیت کے بعد دور کر دیا تھا، وہ جہالت آج پھر اس قوم کے اندر ہے، اور ہر وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ کہا، بڑی گہری بات کہی سیدنا حبیب ابو بکر نے، صاحب عدن۔ یہ ابھی اس وقت میں آپ مدرسۃ العلماء اور رباط العدن کے آپ انچارج ہیں، اور آپ کے تحت ہزارہا طلباء پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو آپ خیر وہ جن کو عربی آتی ہو ان کے دروس کو سنیے، یا بعض ان کے کلپس انگلش میں بھی سب ٹائٹلز کے ساتھ میں ٹرانسلیٹ کیے گئے، لیکن کیا بات کہہ دی کہ یہ جہالت ثانیہ ہے، جو ہم دس از the second period of ignorance، کہ جب یہ دور واپس لوٹ کر آیا، اب پھر دور کے اندر ضرورت ہے کہ اس کے اندر پھر سے تجدید ہو، اس کے اندر پھر سے نبوی فرائض کو ادا کرنے والے ویسے محنت کش علماء پیدا ہوں، صحیح لوگ پیدا ہوں کہ جن کے جستجو سے پھر سے امت صحیح ہو۔ مدارس کا بھی اندر وہی حال ہے، حافظ قرآن ہے، حال ہی میں معلوم ہوا بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، بڑے لوگوں کے اندر بڑے سج دھج کر نکلتے ہیں، بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ گھروں میں کیا عمل کرتے ہیں؟ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے لوگ نہیں تھے، اپنے گھر والوں کے اوپر قول میں باہر الگ تھے، گھر میں الگ تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو ہمارے طلباء ابھی اگر جو چھوٹے ہیں وہ تو خاص طور پہ سنیں، وہ تو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری اساس ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ بھی سنیں، اور جو وہ لوگ جو آلریڈی یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں، وقت ہے بدلی اپنے آپ، جھوٹ بول کر، کذب بول کر، جائیداد پر، گھر والوں کے مال کے اوپر، ماں باپ کے مال کے اوپر، ماں باپ کی جائیداد کے اوپر، یا جائیداد نہ بھی ہو
تو کوئی چیزوں کے اوپر آپ اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے بھائی بہنوں کے اوپر ایسا ظلم کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ اخلاق ہم نے سیکھے؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم یہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں. تو جب ہمارا طرز یہ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف، جب ہماری تعلیم یہ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑیے ایسا عالم سے مراد ہر وہ علم والا کہ جو علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. جو تھوڑا ہو تو وہ تھوڑے میں عالم ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہو وہ زیادہ میں عالم ہے. عالم کے لیے کوئی قاعدہ نہیں. ٹھیک ہے، چند ایسے لوگ بیٹھے ہوں، 5 ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کو سرے سے کچھ نہیں آتا، اس میں ایک شخص ایسا آ کے بیٹھ جائے کہ جس کو ان تمام کے اندر کچھ علم ہے، تو وہ ان تمام کے اندر علم والا ہے، لیکن ایسا علم والا جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو فرمایا بعلمہ مسلوب الفضیلہ، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتوں کو چھین لیتا ہے. جو علم کی فضیلتیں ہم نے آج تک بیان کی، وہ ساری فضیلتیں اس کو نہیں ملتی کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا نہیں. فلا ينبغي له ان يغتر بما ورد عن الله وعن رسوله في فضل العلم. فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے نفس کو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت علم اور علم والوں کی فضیلت اور علم کی فضیلت کے اندر جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے معنی کو اپنے اوپر لاگو کر کے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس علم کے اوپر آ گیا، میں اس علم کے اوپر میں نے یہ علم حاصل کر لیا تو میں فضیلت والا بن گیا. نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. لا تغتر لا یغتر، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. وَيُوهَمْ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو وہم میں مت مبتلا رکھو کہ تم فضیلت والے رہو گے. تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں اگر تم علم پر عمل نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کروڑاں رحمتیں برسائے اور کروڑاں درجے بلند فرمائے امام الحداد کے اور آپ کے ساتھدہ کے، آپ کے شیوخ و مشائخ کے، آپ کے اسلاف کے. ایک ایک جملہ ہم جیسوں کے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور فرماتے ہیں کہ تو ہرگز اپنے آپ کو اس میں تصور نہ کرے کہ یہ فضیلت تجھ پر صادر آتی ہے یا تجھ پر اپلائی ہوتی ہے. نہیں، تو نے دھوکہ دیا ہے اپنے علم کو، اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، کہ جس علم کو حاصل کیا اس کے اوپر عمل نہیں کیا. یا ربی یا ربی. وقد قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا ما شئتم فواللہ لا يقبل منکم حتى تعملوا به. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا علم حاصل کرو کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت ہو اتنا علم حاصل کرو، اور جتنا تم اپنے آپ کو نہیں بلکہ خدا کو راضی کر سکو اتنا علم حاصل کر لو. اور وہ صرف وہی تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اس کے اوپر عمل کرو. جب اس کے اوپر عمل کرو، اگر جب تم جتنا تمہیں پتا ہے، جتنا تم علم رکھتے ہو اس پر عمل کر سکتے ہو، جب اتنی سکت ہے تو ہی اتنا علم حاصل کرو. اتنا علم حاصل کرو کہ جتنا تم اللہ کو راضی کر سکو. کب؟ کہ جتنا ہو علم اتنا ہو تو اتنے تھوڑے پر عمل کرو، راضی ہوگا. نہ کہ علم حاصل ہی کرتے چلے جا رہے ہو اور اس پر عمل نہیں ہے تو خدا تم سے ناراض ہے اور تم کبھی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے اس علم پر عمل کرنے والے نہیں بنو. تو علم کے اوپر اللہ تمہیں جزا جب ہی دے گا تم you will be rewarded only then when you practice upon the knowledge what you have gained, whether
it may be about just a fist of some grains, or about the mountains of knowledge. चाहे वो इल्म एक मुश्त भर अनाज का क्यों ना हो, या वो चाहे वो पहाड़ों के बराबर इल्म क्यों ना हो, अगर तो तुम्हारे अंदर उसके लिए अमल है तो फिर खुदा तुमसे राजी है. वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन इज़्दादा इल्मन वलम यज़दुद हुदन लम यज़दुद मिन अल्लाहि इल्ला बुअदा. अल्लाहु अकबर कबीरा. कि क्या हदीस सैयदना इमाम अल-हद्दाद ने यहाँ पे जिक्र फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इल्म में इजाफा किया, इल्म को की कसरत हासिल की, लेकिन हिदायत में वो ज्यादती इख्तियार नहीं किया, जितना इल्म है उतनी हिदायत इख्तियार नहीं किया, जितना इल्म है उतना अमल नहीं किया, जितना इल्म है उसके मुताबिक उसकी सोच व फिक्र वैसी ना रही, तो याद रखे कि उसने अल्लाह ताला के साथ में कोई ताल्लुक को ज्यादा करीब तर नहीं किया, बल्कि उसने अल्लाह ताला से दूरी में इजाफा किया. जितना इल्म उसने हासिल किया और अमल नहीं किया, तो उतना ही दूर होता गया अल्लाह ताला से. जितना इल्म हासिल किया, उस पर अमल किया, तो उतना कुर्ब अल्लाह से मिलता है, उतनी खराबत, उतनी नियरनेस आपको अल्लाह ताला से मिलती है. अगर उस पर आप अमल ना करें तो हर कदम पर अल्लाह से दूर हो रहे. वइन्नमा صار العلم بتلك المنزلة الرفيعة عند الله لما فيه من المنفعة العامة لجميع عباد الله تعالى. کہ فرماتے ہیں کہ علم ہمیشہ بلند مرتبت کے لیے بلند مقام کو جچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ علم کی فضیلت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی منزلت کے خاطر علم کو بنایا، اور اس علم والوں کو جس منزلت کا وعدہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو جچتا تبھی ہے کہ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور جس علم سے منفعت عامہ ہو، عام لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچے، عام لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے ہدایت ہو، اس سے فائدہ پہنچے، اور ہر اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے اندر اپنا نصیب علم حاصل کر سکے، اس کے اندر اپنے لیے کوئی ہدایت حاصل کر سکے، تو پھر وہ علم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جچتا ہے، اور اسی کو وہ مقامات اور منزلت دی جائے گی، وہ سٹیٹس اور وہ رینک دیا جائے گا کہ جو ہم پہلے نشستوں میں ذکر کر چکے کہ ان کا کیا عالم ہوگا اہل علم کا. تو آج کی گفتگو کو کافی حد تک سیٹسفائی اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں پہ موقوف کرنا چاہیں گے، کیونکہ 20 سے 25 منٹ شاید ریاض صاحب سے دوبارہ معذرت کے ساتھ، کہ آپ تمام سے معذرت کے ساتھ، کہ قرأت اور نعت میں وہ وقت ویسا ہوا، کیونکہ 5-6 منٹ تو غالباً سب کے شریک ہونے کے لیے انتظار میں گزر گئے، اور شاید آج اکثر ہمارے شرکاء میں سے کچھ لمبی فہرست غائب بھی ہے، کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوں گی. تو آپ انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے جو لنک آپ کو دی گئی، وہ لنک ہمیشہ ہر دن چلنے والی ہے. موجود رہتے ہیں، اور ہمارے شاید کسی کا کال آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے آواز بند ہو گئی تھی. تو
بتانا یہ چاہتے تھے کہ وہ لنک جو ہے نا موجود ہے، آپ کے پاس میں جو لنک بھیج دی گئی وہ لنک سارا مہینہ وہی لنک چلے گی، آپ کو کوئی نئی لنک کی ضرورت نہیں ہے، انتظار نہ کریے 6:30 بجے پھر بھی ہم بھیج رہے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتا ہے وہ لاگ ان کرنے ایک ریمائنڈر کے طور پر ہو جائے ان کے لیے وہ، تو ٹھیک 6:30 بجے لاگ ان کر لیجئے۔ ہمارے طلباء میں سے جو بھی طالب علم موجود ہوں گے ہم ان کے ذریعے سے قرأت شروع کر لیں گے۔ حبیب جانی صاحب اور مشتاق احمد اشرفی صاحب اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں، تو ہم ان کی نعتوں کے ساتھ میں اگر شروع کر لیں تو غالباً 6:10 سے 6:12 تک 6:12 پر ہمارا درس شروع ہو جائے گا، اور آدھا گھنٹہ کر لیں گے تو وقت کے اندر سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ بھی وقت کی پابندی کریں، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہماری اپنی خطائیں ہیں، تو خطائیں کیا کچھ نہ کچھ حوادث ہیں انشاءاللہ۔ تو پچھلے 3 دن سے تو میں بہت زیادہ شریف ہوں اور بہت سنسیئر اسٹوڈنٹ کی طرح میں سب سے پہلے ہوں، تو آپ تمام انشاءاللہ شریک ہو جائیے، ہم اپنے درس کو برابر وقت کے ساتھ میں شروع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے ہمارے مولانا ہمارے عزیز it was indeed very heart touching nights today. Yes, it was. یہ ہمارے جو نعت سنانے والے احباب ہیں، یہ جب اپنے موڈ میں ہوتے ہیں تو ایسی ایسی نعت پیش کرتے ہیں کہ وہ یا تو روح کو قبض کر لیں گے، پتہ نہیں کیا ہو۔ جب موڈ ٹھیک نہ ہو تو ایسے ایسے ہی کوئی تو ایک کلام پیش کر لیتے۔ اور ضیاء الدین صاحب نے میسج بھیجا کہ حبیب آپ سے ناراضگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جسے کرنے کے لیے عشاء کے بعد ہی نکلنا پڑتا ہے، اور وقت کی قلت کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکتے۔ نے بجا ہے یہ تو ہم آپ کو اپنی طور پر اچھے انداز سے شکایتیں کرتے ہیں کہ گلے شکوے چلیں گے جب تک کہ آپ پابندی نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے کام کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں۔ جو اللہ تعالی ہم سب کو علم کی خاطر جگہ ہونے اور علم کو صحیح انداز سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے راستے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، ظاہر و باطن میں اس کے اوپر بعمل بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان علم ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور کی اہل بیت کے اور حضور کے امت کے علماء کابرین کے علم ظاہر و باطن سے مستفید فرمائے۔ سیدنا امام الحداد اور آپ کے اسلاف و سلف صالح، آپ کے کابرین مشایخین، آپ کے تلامذہ، آپ کی اولاد صالحہ کے علم صحیح اور علم نافع سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے بہرور فرمائے، اور علم کی جتنی خیر و برکات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کبھی محروم نہ رکھے، ہر قسم کی آسانیاں عطا فرمائے۔ اور دیکھیے مجھے ابھی ایک جاب سے فون آ رہا ہے، حالانکہ آج مجھے جانا نہیں ہے، پتہ نہیں شاید ان کا ہی کال آ رہا تھا۔ میں یہ ریمائنڈر اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، ہر چند کے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وقت کے جو بھی جابس ہیں میں کینسل کرتا جاؤں، کیونکہ یہ مہینہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا کو کمانے کے بجائے میں آپ تک پہنچ سکوں۔ یہ اللہ اس کا میری نیت کا بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کوئی دکھاوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، لیکن یہ حقیقی طور پہ میں نے اپنی بہت ساری جابس کینسل کی ہیں صرف اسی لیے کہ یہ وقت دن کو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے وقت میں مل رہی ہیں کہ میں اگر جاب پہ رہوں یا مجھے جاب کے لیے نکلنا پڑے تو میں آپ تک نہیں پہنچ سک رہا، تو میں نے اس کے لیے کم کینسل کی ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو ایک روحانی سلسلہ ہمارا جاری ہے، آپ کے ساتھ ربط جاری ہے، وہ منقطع ہو، ورنہ تو آپ سے لینا دینا کچھ نہیں ہے مجھے، نہ میں نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں،
یہ میری اپنی خواہش ہے، میں جس کے اوپر میں نے جتنا بھی طالب علمی کا دور اب تک بھی گزار رہا ہوں، تو یہی کہ وہ چیز سب تک پہنچا سکوں. اس کے علاوہ نہ کوئی چاہتے ہیں، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی آرزو ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے کیسی برکت دیتا ہے دیکھ کے وہی بتانا چاہتا ہوں کہ خود بخود کال آتے ہیں. اللہ ہم تمام کے جو بھی جائز مقاصد وفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، ہمارے اقراض کو دور فرمائے، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، علم کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنے کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اللہ آپ تمام کو، آپ کے ساتھ جو شریک ہیں ان کو محفوظ رکھے، جو نئی شریک ہو سکے اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین والفاتحہ لحضرتکم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم يا دائم الفضل عن البركة يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا هذا العلا في هذه الليلة وكل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ بھی اپنے اپنے مصروف وقت میں سے شریک ہیں. میں نے اظہار کر لیا، آپ اظہار نہیں کر سک رہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ تمام بھی اپنی اپنی مصروفیات اور مشاغل میں سے وقت دے رہے ہیں. تو آپ تمام کا بھی شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. اور ہمارے حبیب جانی صاحب، ریاض احمد صاحب، ضیاء الدین صاحب، زاہد صاحب، علامہ مشتاق احمد صاحب اور تمام کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.